جس کے ہاتھ میں ہمارا نصیب ہے وہ معجزے کرنا جانتا ہے۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑنے پر قادر ہے۔ وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، بس ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا اور انتظار کرنا ہے۔ آپ سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو سب سچے بزرگ ملیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو سب جھوٹے ملتے ہیں۔ یہ کائنات کا اصول ہے۔ ہم آزمائش کو ہمیشہ سزا ہی کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزمائش کے ذریعے جنت کے قریب لانا چاہتا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزمائش کے ذریعے اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزمائش کے ذریعے کسی اور بہت بڑی آفت سے بچا رہا ہو۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزمائش کے ذریعے کچھ ایسا سکھا رہا ہو جو آپ کو ایک مضبوط اور کامیاب انسان بنانے کے لیے ضروری ہو۔ ہر آزمائش میں کوئی نہ کوئی خیر لازمی چھپی ہوتی ہے، مگر ہم نے اپنی سوچ کو بس منفی خیالات تک محدود کر رکھا ہے۔ ممکن ہے تم ایک شے کو ناگوار خیال کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ نعمت صرف وہ نہیں جو مل جاتی ہے، بعض اوقات نعمت کسی چیز کے نہ ملنے میں یا پھر کسی چیز کے واپس لے لیے جانے میں بھی ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے رب سے قریب کرتی ہے وہ نعمت ہے، پھر چاہے وہ نفع ہو یا نقصان ہو۔ اس لیے ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار بنیں، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ساری نعمتیں، ساری آسانیاں، دعاؤں کے سارے جواب، ساری بھلائیاں، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ لوگ یا وہ چیزیں جو ہم تک یہ سب کچھ لاتے ہیں وہ محض ایک ذریعہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ آپ کی مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ لیکن ہم انسان بہت دفعہ ان ذریعوں میں اور اپنے رب میں فرق نہیں کر پاتے۔ ہم ذریعوں کو اللہ کے برابر سمجھنے لگتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اسباب بنانے والا پہلے آتا ہے اور اسباب بنانے والے سے ہی دعا مانگتے ہیں۔ بھلا اسباب اکیلے آپ کی کیا مدد کر لیں گے اگر اسباب بنانے والے کا حکم نہیں ہوگا؟ ہمارا کام اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ اس کے بعد وہ ہماری مدد کے لیے کوئی فرشتہ مقرر کرتا ہے، کوئی انسان مقرر کرتا ہے، کوئی روح مقرر کرتا ہے، یا پھر کچھ مقرر کیے بغیر ہی ہمارا کام سنوار دیتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں۔ اس بارے میں فکر کرنا ہمارا کام نہیں۔ ہمیں بس دعا سے غرض ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ باقی ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیسے ہماری دعا قبول کرنی ہے۔ اس لیے اسباب کو اسباب بنانے والے سے اوپر یا برابر رکھنا چھوڑ دیں۔ جو کسی سے پیدا ہوتا ہے وہ اس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا جو کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔